Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the 14th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I am Usman bin Saif. جیسا کہ ہم نے لاسٹ سیشنز میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم سیکشن جب 3 ہمارا کمپلیٹ ہوگا، ہم نے 13 سیشن میں سیکشن نمبر 3 کمپلیٹ کیا تھا. اس کے بعد اب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک دفعہ سیکشن نمبر 1، سیکشن 2، سیکشن 3 تینوں سیکشنز کو ریوائز کر لیں گے. تینوں سیکشنز کو میں دیکھ لیں گے کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، ہم نے کیا پڑھا تھا، لرننگ آؤٹ کم کیا ہے ہماری، اور تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ جب دوبارہ سے گو تھرو کر لیں گے تو اس سے ہمیں ایک تو کورس کی سیکوینس بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور کوئی اگر پوائنٹ پہلے رہ گیا ہے یا کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے وہ ریموو ہو جائے گی. پلس یہ کہ ہم تھورلی ریویژن سیشن میں تمام لرننگ ایریاز کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کو کوئکلی ایک ہم اوور ویو دیکھیں گے کہ اس سیکشن میں وہ لرننگ ایریا جو ٹاپک ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے، کیا ایکسپلینیشن ہے، اس کی ڈسکرپشن کیا ہے. اور اس سے یہ ایک تو ہمارا جو کورس کا تھیم ہے وہ کنٹینیوٹی آ جائے گی، اور ہمارا ایک دفعہ کورس بھی یہاں سیکشن 3 تک ریوائز ہو جائے گا. تو سیشن نمبر 14 اور سیشن نمبر 15 دونوں ریویژن سیشنز ہیں. دس از ریویژن سیشن نمبر 1، دا 14th ون، اور اس کے اندر ہم سیکشن 1 اور سیکشن 2 دونوں کو دیکھیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا سیشن ناؤ. سب سے پہلے ہم نے کورس اسٹارٹ کیا تھا، بینکنگ ہمارا کورس ہے بینکنگ سپرویژن پہ، لیگل اینڈ ریگولیٹری افیئرز آف بینکنگ سپرویژن. ناؤ لیگل اینڈ ریگولیٹری، ایک تو لیگل افیئرز میں تو سارے ہمارے بینکنگ ایکٹس آ جاتے ہیں، ریگولیٹری افیئرز میں اور سپروائزری افیئرز آف اے سینٹرل بینک کیا ہوتے ہیں وہ ہم نے سارے تھورلی دیکھے تھے کہ اگر ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے بینکس کی ریگولیشن کی. وائی اینڈ ہاؤ شوڈ بینکس بی ریگولیٹڈ، کیوں بینکس کی ریگولیشن ہونی چاہیے. The health of an economy and the effectiveness of monetary policy depends on a sound financial system. اکانومی جو ہے اس کی بنیاد ہی ایک ساؤنڈ فائنینشیل سسٹم پہ ہوتی ہے. فائنینشیل سسٹم اگر اچھا نہیں ہوگا، اسٹیبل نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا، اکانومی بھی اسٹیبل نہیں ہوگی. Through supervising and regulating financial institutions, the state bank is better able to make policy decisions. اب فائنینشیل سسٹم کی ساؤنڈنیس، اس کی اسٹیبلٹی کا ذمہ دار رسپانسبل کون ہے؟ ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ سینٹرل بینک ہوتا ہے، جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اب اسٹیٹ بینک رسپانسبل ہے پاکستان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے، اور وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے؟ تھرو ریگولیشنز اینڈ سپرویژن آف دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. جتنے پاکستان میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ریگولیشن اور سپرویژن کر کے وہ میک شور کرتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل رہے اور اپنے بہتر پالیسی ڈیسیجنز کے تھرو یہ کام کرتا ہے وہ. Bank supervision involves monitoring and examining the condition of banks and their compliance with laws and regulations. Bank supervision کیسے ہوتی ہے؟ Monitoring and examining their condition of the bank. ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ ایک تو بینک کی کرتا ہے، بینک کو ایڈوائز کرتا ہے، بتاتا ہے بینک کو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، گائیڈ لائنز دیتا ہے، پلس وہ دیکھتا ہے کہ لاز کمپلائی ہو رہے ہیں، ریگولیشنز جو ہیں بینکنگ ریگولیشنز کمپلائی بینک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس چیز کو بھی میک شور کرتا ہے.
If a bank under the state bank's jurisdiction is found to have problems or be non-compliant, the state bank may use its authority to request the bank to correct the problems. اگر اسٹیٹ بینک کے انڈر کوئی بھی بینک صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو, لاس کو کمپلائی نہ کر رہا ہو, تو اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے, ایڈوائز کرتا ہے اسے اور میک شور کرتا ہے کہ وہ لاز کمپلائی کرے. اور اگر وہ اسٹیٹ بینک کی بات نہ مانے تو اسٹیٹ بینک کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ اس بینک کو وہ بند کر سکتا ہے یا اس بینک کو پینلٹی چارج کر سکتے ہیں, وارننگ ایشو ہو سکتی ہے. Bank regulation includes issuing specific regulations and guidelines to govern the operations, activities and acquisition of banking organizations. Bank regulation includes issuing specific regulations and guidelines to govern the operations, activities and acquisitions of banking organizations. Regulation کا کیا مطلب ہے کہ اسپیسیفک رولز لاگو کرے بینکس کے اوپر یا گائیڈ لائنز ان کو دیں, ان کو گورن کرنے کے لیے, ان کے کن چیزوں کو گورن کرنے کے لیے, بینکنگ ایکٹیویٹیز کو, ان کے آپریشنس کو, ایکوزیشن اینڈ مرجر آف بینکنگ آرگنائزیشنز, کوئی بینک دوسرے بینک کو ایکوائر کرتا ہے یا کسی کے آپس میں مرجر کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کو سپروائز کرے, مانیٹر کرے, دیکھے. ہاؤ اے بینک ارنز پروفٹ. بیسک آپریشن, ہم جب بینک کی بات کرتے ہیں, بینک کیسے پروفٹ ارن کرتا ہے. بینکنگ کمپنیز جو ہیں, بینک جو ہے ایک بینکنگ کمپنی ہوتی ہے. بینکنگ کمپنیز کا گول کیا ہوتا ہے, میکسیمائزیشن آف ویلتھ. اب وہ پروفٹ ارن کرے گا تو بینک کی ویلتھ بڑھے گی. اب وہ پروفٹ کیسے ارن کرتا ہے, جیسے کوئی بھی اور بزنس, کوئی کمپنی ارن کرتی ہے کہ اپنے آپریشنس کے کوئی سروس پرووائڈ کر کے, اسی طرح بینک بھی جو ہے بینکنگ سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور اپنے ایک پروفٹ ارن کرتا ہے. بینک میں کسٹمرز پیسے جمع کراتے ہیں, ڈپازٹ کراتے ہیں. بینک کیا کرتا ہے, ایک تو اس ڈپازٹ کے سیف سٹوریج کے لیے بینک کسٹمر کو چارج کرتا ہے, پھر بینک کے پاس جو اس نے ڈپازٹ کرایا وہ اس کے اگینسٹ بینک اس کو انٹرسٹ دیتا ہے. لیکن خود کہاں سے انٹرسٹ ارن کرتا ہے, وہی پیسے, کچھ پیسے بینک میں والٹ میں رکھ کے باقی پیسے دے دیتا ہے کسی اور کسٹمر کو, لون دے دیتا ہے. اب وہ کسٹمر بینک کو انٹرسٹ دیتا ہے, بینک اس انٹرسٹ میں سے کچھ پورشن ڈپازیٹر کو دے دیتا ہے اور باقی پورشن اس کی اپنی ارننگ ہے. دس از ہاؤ اے بینک ورکس. The bank can lend the rest to qualified borrowers. Potential borrowers may wish to buy a house or a new car. کسی بھی کسٹمر کو لون دے دیتا ہے جو کہ گھر خریدنا چاہتا ہے, گاڑی, یا کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. However, they may not have enough money to pay the full price at one time. Instead of waiting to save the money to pay for a new house, which could take years, and then take out a loan from a bank charges interest on the loan, a bank's primary source of income. Bank also make money from charging fees on other financial services such as debit cards, automatic teller machines, ATMs usage and overdrafts and checking accounts. وہ کہتا ہے کہ بینک جو ہے, ایک میں ڈپازیٹر ہوں, آپ بینک ہیں, ایک اور کسٹمر ہے. اب میں نے آپ کے پاس پیسے جمع کرائے, آپ نے وہ ان پیسوں پہ ایک تو مجھے میرے پیسے کی سیف کسٹڈی کے لیے آپ مجھے ایک فیس چارج کریں گے, پلس آپ مجھے انٹرسٹ بھی پے کریں گے. جو کسٹمر, دوسرا کسٹمر, اس کو لون چاہیے, اس نے گھر خریدنا ہے, گاڑی خریدنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ 30 سال 40 سال پیسے جمع کرے پھر گھر خریدے. ایک یہ ہے کہ وہ گھر آج خرید لے, بینک سے لون لے کے آج خرید لے, لیکن انٹرسٹ کے ساتھ 20 سال میں 30 سال میں بینک کو واپس کر دے. اب بینک نے کیا کرنا ہے, اس دوسرے کسٹمر سے جس کو لون دیا اس سے انٹرسٹ چارج کرنا ہے. انٹرسٹ لے کے بینک جو ہے بینک ایک پورشن اس کا انٹرسٹ کا, کیونکہ میں نے پیسے دیے ہیں, مجھے دے دے گا, باقی اس کے اپنے پاس ارننگ رکھ لے گا. اس کے علاوہ بینکس جو ہیں ڈفرینٹ سروسز کے اوپر آپ کو چارجز لیتے ہیں. اے ٹی ایم مشینز ہیں, ان کے اوپر آپ کو پر ٹرانزیکشن چارجز ہیں. ڈیبٹ کارڈز پہ ادر فائنینشیل سروسز ہیں, چیکنگ اکاؤنٹس ہیں, اوور ڈرافٹ لمٹس ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر بینک آپ کو چارج کرتا ہے, وہ بینک کی ارننگ ہوتی ہے. پھر سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس کی ابھی ہم نے بات کی. سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس آف اے بینک.
Safety and soundness of a bank سے کیا مراد ہے؟ Two major focuses of banking supervision and regulation are safety and soundness of financial institution and compliance with consumer protection laws. دو چیزیں، ایک تو ہے safety and soundness of a bank plus conduct of business. دو چیزیں یہ کون انشور کرتا ہے؟ بینکنگ سپروائزر انشور کرتا ہے بینک سے. یہ سینٹرل بینک ہے، بینکنگ سپروائزر ہے، ریگولیٹر ہے. یہ کمرشل بینک ہے. کمرشل بینک نے سروسز دینی ہے کسٹمرز کو. ناؤ یہ جو ہے بینکنگ سپروائزر ہے، ریگولیٹر بینک ہے، اس نے انشور کرنا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کسٹمر کو سروسز دے، کسٹمر کو نقصان نہ ہو، کسٹمر کو پروٹیکشن دے، پلس اپنا بزنس ٹھیک طریقے سے چلائے، تمام لاز کو obey کرے. To measure the safety and soundness of a bank, an examiner performs an on-site examination review of the bank's performance based on its management and financial condition and its compliance with regulations. بینکنگ سسٹم کو میجر کیسے کیا جاتا ہے؟ بینکنگ سسٹم کی پرفارمنس جو ہے سپروائزر یا ریگولیٹر کیسے جج کرتا ہے؟ ہم نے جب اسٹیٹ بینک کو پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک آن سائٹ اینڈ آف سائٹ دونوں قسم کی ایگزامینیشنز کرتا ہے. آف سائٹ ایگزامینیشن یہ کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور ڈاکیومنٹس منگوا کے انہیں اینالائز کرتے ہیں. آن سائٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی اپنی ٹیم جاتی ہے ان بینکس میں، وہاں جا کے فائنینشیل کنڈیشنز دیکھتی ہے، بینک کی کنڈیشنز دیکھتی ہے اور پھر بینک کو ایڈوائز کرتی ہے اس کے اوپر. اینڈ دیر آر دین ماڈلز اویلیبل جن کے بیس کر کے بینک کی پرفارمنس جج کی جاتی ہے. ون آف دا ماڈل از کیملز ریٹنگ سسٹم. بینکس کی ریٹنگز کی جاتی ہیں کہ یہ بینک زیادہ اچھا پرفارم کرنا ہے، یہ اس سے اچھا پرفارم کر رہا ہے، یہ پرفارم ٹھیک نہیں کر رہا. کیملز ریٹنگ سسٹم ہے. اور کیمل ریٹنگ سسٹم میں 6 کمپوننٹس ہیں. 6 کمپوننٹس کو دیکھا جاتا ہے. ہر کمپوننٹ جو ہے CAMELS، ایک سی سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایک اے سے، اس سے مل کے یہ بنا ہے کیملز نام اس کو بنا. پہلا ہے کیپٹل ایڈیکویسی ریشو، اس بینک کی دیکھی جاتی ہے، کیپٹل ایڈیکویسی دیکھی جاتی ہے، ایسٹ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، مینجمنٹ دیکھی جاتی ہے، آپریشنز مینجمنٹ دیکھی جاتی ہے، ارننگز دیکھی جاتی ہیں، کتنا بینک ارن کرنا ہے، لیکوڈیٹی اس کی دیکھی جاتی ہے، اینڈ سینسٹیوٹی ٹو مارکیٹ رسک. یہ 6 چیزیں ہیں جو کہ بینک کی پرفارمنس جج کرنے کے لیے یہ 6 کرائٹیریاز ہیں جن کے اوپر بینک کی پرفارمنس جج کی جاتی ہے. Now, regulations. What are regulations? جیسا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا کہ ریگولیشنز بیسکلی رولز ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک یا سپروائزر بینک یا ریگولیٹر بینک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لگاتا ہے اپنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر، ان کو مینج کرنے کے لیے، سپروائز کرنے کے لیے، ان کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے. Bank regulations are a form of government regulations which subject bank to certain requirement, restrictions and guidelines. ان پہ کچھ restrictions لگانے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے جو اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن لگائے جاتے ہیں انہیں بینک ریگولیشنز کہتے ہیں. کی آبجیکٹیوز آف بینک ریگولیشنز. بینک ریگولیشن سپروائزر جو بینک ہے وہ ریگولیشنز کیوں لگاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اب ہر کنٹری کی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اب ہر کنٹری کا ہر کنٹری میں ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے جو کہ سپروائزر یا ریگولیٹر کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو ریسٹرکشن میں ٹائپس آف بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب وہ ہر کوئی اپنے حساب سے ریگولیشنز لگاتا ہے، لاگو کرتا ہے. تو جو موسٹ کامن ٹائپس آف آبجیکٹیو جو مقصد ہیں، مطلب جو یونیورسل ہیں آبجیکٹیوز ہیں، وہ ان میں سے پہلا تو ہے پروڈینشیل. پروڈینشیل آبجیکٹیو کیا ہے؟ ریگولیشن کا، ریگولیشن لگانے کا پروڈینشیل آبجیکٹیو یہ ہے. پروڈنس، رول آف پروڈنس کہتے ہیں رسک کو دیکھتے ہوئے ایک ساؤنڈ ججمنٹ پہ بیس کر کے آپ ایک ایکشن لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں پروڈنس. So to reduce the level of risk, bank creditors are exposed to. اب رسک کو کتنا رسک جو ہے کریڈیٹرز کو کریڈیٹرز ایکسپوزڈ ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے پروڈینشیل ریگولیشنز لگائی جاتی ہیں. پھر رسک ریڈکشن کے لیے ریگولیشنز لگائی جاتی ہیں. مس یوز آف بینکس فار انلیگل ایکٹیویٹیز لائک منی لانڈرنگ اور اس طرح کی ان چیزوں کو روکنے کے لیے ریگولیشنز لگائی جاتی ہیں. بینکنگ کانفیڈینشیلٹی کو لمٹ کرنے کے لیے ریگولیشنز لگائی جاتی ہیں. آپ بینک کے میں کسٹمر ہوں، میں
میرا آپ پہ کانفیڈنس ہے تو میں اپنی پرسنل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ میرا بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں. اب اگر آپ میری پرسنل ڈیٹیلز, میری ہوم ایڈریس, میرا ٹیلی فون نمبر, میرے ای میل ایڈریس, میرے نیشنل آئیڈینٹی نمبر اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا, آپ کے میری کنفیڈینشیلٹی جو ہے وہ مس یوز ہوگی. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی رولز لگائے جاتے ہیں. پھر کریڈٹ ایلوکیشن اب گورنمنٹ کسی سیکٹر کو فیور کرنا چاہتی ہے, کسی سیکٹر میں انویسٹمنٹ بڑھانا چاہتی ہے, تو اس کو انویسٹمنٹ بڑھانے کا کیا طریقہ ہے, کسی سیکٹر کو اور ڈیولپ کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ آف اگر پاکستان کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کیا کرے گی, اسٹیٹ بینک اس کا ادارہ اسٹیٹ بینک کو کہے گی کہ یہ اس سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے. ناؤ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرتا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سینٹرل بینک ہے, ریگولیٹر ہے, سپروائزر ہے. وہ کیا کرے گا, وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ بنائے گا, پالیسی بنائے گا کہ اس سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ لون دیا جائے, کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, لوور کنڈیشنز کے اوپر زیادہ لون دیا جائے. جب اس سیکٹر میں زیادہ لون اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی تو لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے تو سیکٹر آٹومیٹکلی پروموٹ ہوگا. ناؤ بینک, جیسے ہم نے بات کی بینکنگ آپریشنز, جرنل آپریشنز کیا ہوتے ہیں, ٹیک منی ایز اے ڈپازٹ آن وچ دے پے انٹرسٹ, پہلی چیز ہم نے ابھی پڑھا تھا. لینڈ اٹ ٹو بورورز ہو یوز اٹ فار انویسٹمنٹ فار اور کنزمپشن, بورورز کو پھر آگے لینڈ کر دیتے ہیں. بورو منی فرام ادر بینکس, ایک تو آپس میں بھی بینکس ایک دوسرے سے بورو کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو لینڈ کرتے رہتے ہیں. میک پروفٹ آن دا ڈفرنس بٹوین انٹرسٹ پیڈ اینڈ انٹرسٹ ریسیوڈ, انٹرسٹ ریسیوڈ کس سے, بورور سے, اور انٹرسٹ پے کس کو کرتے ہیں, ڈپازیٹر کو. دس از ہاؤ a بینکنگ آپریشن از رن. اب پوٹینشیل پرابلمس کیا ہیں بینکس کے میں, کون کون سی ارائز ہوتی ہیں. موسٹ آف دا بینک لائبلٹیز ہیو شارٹر میچورٹی پیریڈز دین ایسٹس. لائبلٹیز شارٹر پیریڈ کی ہوتی ہیں, میچورٹی پیریڈ جو ایسٹس کا ہوتا ہے وہ ان کا لانگ ٹرم ہوتا ہے. جیسے ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ میں ایک ڈپازیٹر ہوں, آپ بینک ہے, میں نے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے جمع کرائے, آپ کی ریزرو ریکوائرمنٹ تھی 2 لاکھ, آپ نے 2 لاکھ روپے اپنے پاس والٹ میں رکھے, 8 لاکھ روپے آپ نے کسی آگے کسٹمر کو لون دے دیا. اب اس کسٹمر نے 2 سال کے بعد وہ 8 لاکھ روپیہ 2 سال کے اندر انسٹالمنٹس میں آپ کو 8 لاکھ روپے پلس انٹرسٹ واپس کرنا ہے. اب آپ میرے 10 لاکھ کے اوپر آپ مجھے انٹرسٹ, بینک مجھے انٹرسٹ دے رہا ہے. بینک کس طرح انٹرسٹ دے رہا ہے, وہ جو 8 لاکھ روپے پہ انٹرسٹ دے رہا ہے اس میں سے ایک پورشن آپ مجھے انٹرسٹ دے رہے ہیں میرے 10 لاکھ پہ. ناؤ واٹ ہیپنس, لکوڈیٹی. اب مجھے 10 لاکھ میں نے آپ کے پاس جمع کرایا, 2 مہینے کے بعد مجھے ضرورت پڑ گئی پیسوں کی, میں نے آپ بینک کے پاس گیا مجھے کہ میرے 10 لاکھ روپے واپس کر دیں. اب آپ کی تو لائبلٹی, آپ نے بینک نے مجھے 10 لاکھ واپس کرنے. اب لائبلٹی جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہے, ایسٹ جو تھا جو میرے پیسے وہاں دے دیے, انویسٹ کر دیے بینک نے, اس کو دے دیے, لون دے دیا, وہ ملنا ہے 2 سال اس کا میچورٹی پیریڈ ہے, اس کا 2 مہینے میچورٹی پیریڈ ہے. سو دیز آر دا پوٹینشیل پرابلمس جو کہ بینک کو ڈیلی بیسس پہ فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر کریڈٹ رسک ہے کہ آپ نے کسٹمر کو لون دیا, وہ جو کسٹمر تھا وہ ڈیفالٹ کر گیا, لون نہیں واپس کر سکتا. انٹرسٹ ریٹ رسک ہے, انٹرسٹ ریٹ کیونکہ فلوٹنگ ہے, ڈیلی بیسس پہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, تو وہ انٹرسٹ ریٹ آپ نے جس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر دیا تھا اس کو کریڈیٹر کو, وہ انٹرسٹ ریٹ اب کم ہو گیا. تو اب بینک نے تو آگے بھی ڈپازٹ جس پہ انٹرسٹ ریٹ پہ دینا ہے, ایک اس نے کریڈٹ سے لینا ہے, تو وہ اگر ڈفرنس کم ہوگا تو اس کی اپنی ارننگ ختم ہو جائے گی بیچ میں سے, یا اس کو لاس ہوگا بیچ میں. نا اگر کریٹیکلی ہم بینکنگ سسٹم کو دیکھیں, ایز بینک کین پرووائڈ کریڈٹ اینڈ آپریٹ پیمنٹس, فیلئرز کین ہیو مور ڈیمیجنگ افیکٹس آن دا اکانومی دین دا کولیپس آف ادر بزنسز. کیونکہ بینکس فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ڈائریکٹلی اکانومی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اکانومی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے بینکس پہ. تو کیا ہوتا ہے, اگر اور کوئی بزنس ڈیلی بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ کئی 100 بزنس سٹارٹ ہوتے ہیں, کئی 100 بزنس بند ہوتے ہیں,
لیکن ایک بینک کے سٹارٹ ہونے اور ایک بینک کے بند ہونے سے اکانومی کو ڈائریکٹ ہٹ ہوتی ہے، کیونکہ سرکولیشن آف منی رک جائے گی، آپ کی ایلوکیشن آف لون، ایلوکیشن آف کریڈٹ، بہت ساری چیزیں جو کہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی ہوتی ہے اکانومی کے ساتھ. تو بینک کے ڈیفالٹ یا بند ہونے سے ڈائریکٹ اکانومی ہٹ ہوتی. ہینس نیڈ فار مور ریگولیشن بائی دا گورنمنٹ، اسی وجہ سے زیادہ بینکس کے اوپر ریگولیشنز لگائی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ سپروائز کیا جاتا ہے ان بینکس کو، تاکہ اکانومی کو انفیکٹ پروٹیکٹ کیا جائے. ریزرو ریکوائرمنٹ، ہولڈنگ اے پورشن آف بینک پر ڈپازٹ ایٹ دا سینٹرل بینک. ریزرو ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ بینک کے پاس جتنی ٹوٹل لیکوڈیٹی ہے، جتنا پیسے ہیں، اس کا ایک پورشن سینٹرل بینک کے پاس وہ بینک اپنا جمع کرائے، تاکہ ان کیس آف ڈیفالٹ اگر اس کو پیسے چاہیے ہوں اور وہ پیسے اس نے کسٹمر کو دینے ہیں تو اچانک وہ پیسے کہاں سے ارینج کرے. اگر کوئی اور بینک نہ دے، لون نہیں دیتا، تو ایٹ لیسٹ اسٹیٹ بینک تو سے وہ پیسے واپس کر سکتا ہے. بینک تو ڈیفالٹ نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا. پلس کیپٹل ایڈیگیسی کہ 10 لاکھ کیپٹل ایڈیگیسی ریشو جو ہے وہ بیسل ایکارڈ نے ایک اسپیسیفائی کی تھی، بیسل ایکارڈ 1 نے، کہ جی 8% کم از کم ہونا چاہیے آپ کے رسکی ایسیٹس کا. رسکی ایسیٹس کون سے ہوتے ہیں؟ رسکی ایسیٹس وہ ہیں جو آپ نے لون دیا ہوا ہے. ایک کسٹمر کو آپ نے لون دیا ہوا ہے، وہ رسکی ایسیٹ ہے. وہ ہو سکتا ہے لون پے ہو سکتا ہے نہ پے ہو. تو ڈپازٹ میں نے 10 لاکھ بینک کو ڈپازٹ کرایا، اس کا 8% جو ہے وہ بینک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پاس رکھے اور باقی کا لون دے. ناؤ انویسٹمنٹ بینکس کون سے ہوتے ہیں؟ انویسٹمنٹ بینکس وہ ہوتے ہیں جو کہ انویسٹمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں، بیسکلی ہوم لونز دیتے ہیں، اس کے علاوہ بزنس کے لیے آپ کو لون دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو انڈر رائٹنگ جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ بینکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ سیکیورٹیز ایشو کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں وہ سارے انویسٹمنٹ بینکس ایشو کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو انڈیویجول انویسٹرز ہو گئے. کوئکلی اگر ہم دیکھیں انڈیویجول انویسٹر وہ ہوتے ہیں کسٹمرز ہو گئے. میں نے ایز اے کسٹمر کسی انویسٹمنٹ بینک کے اندر میں نے انویسٹمنٹ کر دی انٹرسٹ ارن کرنے کے لیے. آئی ایم این انڈیویجول انویسٹر. انسٹیٹیوشنل انویسٹر کون ہوں گے؟ جو کہ بڑے بڑے جس طرح پینشن فنڈز ہیں، میوچل فنڈز ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، اس کے علاوہ اور بزنسز ہیں جو کہ ایز اے بزنس آن اے لارج واسٹ اسکیل وہ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جیسے پینشن فنڈز کی اگر ہم اگزامپل لے لیں، پینشن فنڈز کیا ہوتے ہیں کہ ایک کارپوریشن ہے، وہ کیا کرتی ہے اپنے امپلائیز کو بینیفٹ دینے کے لیے وہ پینشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آفٹر یور ریٹائرمنٹ آپ کو ایک فکسڈ ریگولر منتھلی انکم ملتی رہتی ہے کمپنی کی طرف سے، جب فار یور لائف ہوتی، جب تک آپ زندہ آپ کو ملتی رہے گی. ناؤ اب کمپنی نے آپ کو پیسے ریٹائرمنٹ کے بعد دینے ہیں. اب کمپنی کہاں سے افورڈ کرے گی کہ جتنے بھی اس کے امپلائیز ریٹائر ہوئے ہیں سب کو دے؟ تو کمپنیز کیا کرتی ہیں اس کے لیے کہ ایک پورشن، ایک فکسڈ پورشن آپ کی سیلری سے کاٹتے ہیں اور ایکول پورشن امپلائر جو ہوتا ہے وہ اس میں پٹ ان کرتا ہے. تو وہ ایک اماؤنٹ بن گئی 50% سیلری سے 50% وہ منتھلی آپ کی وہ ڈیڈکشن کر لیتے ہیں. اب وہ جو پیسے جمع ایک اکاؤنٹ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اب اکاؤنٹ میں جمع ہوتے اس اکاؤنٹ میں جو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کو وہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ارن کریں، انٹرسٹ جنریٹ کریں اس انویسٹمنٹ پہ اور ارننگز کریں. ارننگ کرتے جائیں گے، جتنی زیادہ ارننگ کرتے جائیں گے اتنا وہ پینشن فنڈ ایکسپینڈ کرتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا. اب جتنا بڑا پینشن فنڈ ہوگا اتنی آسانی ہوگی ان کو اپنے امپلائیز کو آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ اس میں سے سیلریز بھی دیتے جائیں، اس میں سے پینشنز دیتے جائیں گے. اب پینشن فنڈز جو ہوتے ہیں نارملی ملینز میں اور بلینز میں اتنے بڑے بڑے پینشن فنڈز ہوتے ہیں، تو وہ دے آر کالڈ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اتنے لارج اسکیل پہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں. پھر ناؤ
ہم نے بینکنگ کرائسس کو اگر ہم دیکھیں کوئکلی تو بینکنگ کرائسس کیسے سٹارٹ ہوا تھا. ہمارا یہ کورس جو ہے اٹ از اباؤٹ ریگولیشن اینڈ سپرویژن. بینکنگ کرائسس کا جو موسٹ امپورٹنٹ لیسن ہی یہ تھا کہ supervision and regulation was adequate supervision and regulation was not available to the banks. That is why banking crisis happened. اگر جو ریگولیٹری سپرویژن ہوتی اویلیبل بینکس کو پہ سپروائز کیا جاتا, ریگولیٹ کیا جاتا پراپرلی, تو بینکنگ کرائسس کبھی سٹارٹ ہی نہ ہوتا. بینکنگ کرائسس 2008 کا جو کہ ٹرانسلیٹ ہوا پھر گلوبل فائنینشیل کرائسس میں, اور اس سے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا اس میں لاس ہوا. نا بینکنگ کرائسس سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ سب پرائم مارٹگیج سے. سب پرائم مارٹگیج کیا ہوتی ہے؟ دا لون میڈ ٹو بوررز ود پور کریڈٹ ریٹنگز. rather than going through the slides, میں آپ کو ویسے ایک اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سارا. سب پرائم مارٹگیج کیا ہوتی ہے؟ جو کہ بیسکلی ماڈل اس کا یہ ہے کہ مارٹگیج ہوتی ہے لون اگینسٹ اے ہوم یا اگینسٹ اے پراپرٹی. اب کیا تھا کہ یو ایس اے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے لونز لیتے تھے گھر خریدنے کے لیے. مارکیٹ فائنینشیل مارکیٹ واز گروئنگ اور بینکنگ انڈسٹری واز گروئنگ, فائنینشیل انوویشنز ور کمنگ ان. اور پہلے تو اس کا سسٹم یہ تھا کہ لوگ جاتے تھے انیشلی, جو پہلے شروع میں سسٹم یہ تھا کہ لوگ, اگر میں نے گھر خریدنا ہے, میں گھر ڈھونڈتا تھا مارکیٹ میں, گھر کوئی پسند آیا بکنے کے لیے فار سیل ہے, میں وہ گھر جا کے اس کے مالک کے ساتھ, اونر کے ساتھ ڈیل کرتا تھا, اتنے کا گھر ہے. پھر میں جاتا تھا بینک کے پاس کہ بھائی اتنے کا گھر ہے, مجھے گھر خریدنا ہے, اتنی میں ڈاؤن پیمنٹ کر سکتا ہوں. اور بینک آپ کو کہتا تھا ٹھیک ہے ہم آپ کو باقی کا لون دے دیتے ہیں اور آپ نے لون اتنے سالوں میں پے کرنا ہے, اتنی اور انسٹالمنٹ ہوگی, اتنا آپ ہمیں انٹرسٹ دیں گے. تو اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو آئی ہیپیلی ایگریز ٹو دیٹ کہ ٹھیک ہے, میں بینک کے تھرو میں نے گھر خرید لی. اب جب میں بینک کو تمام پیمنٹس کر دوں گا تو بینک وہ گھر میرے نام پہ کر دے گا, اس وقت تک بینک کے نام پہ گھر رہے گا. ایسے کہ فیئر انف, بالکل ٹھیک ہے, کوئی آپ جب میں پیمنٹس دے دوں گا تو گھر مجھے مل جائے گا, تب تک جو گھر ہے وہ میرے اور بینک کے نام پہ میوچل ہمارے اس پہ ہوگا. ناؤ واٹ ہیپنس, پھر جیسے جیسے مارکیٹس اور بزنسز ڈیولپ ہوئے, مارٹگیج بروکرز آ گئے. مارٹگیج بروکر کمپنیز بن گئی. انیشلی تو جس طرح ہمارے پاکستان میں کانسیپٹ ہے پراپرٹی ڈیلرز کا, کہ اب میں نے کوئی گھر خریدنا ہے تو رادر دین کہ میں مارکیٹ میں جاؤں ڈھونڈوں گھر خود, آئی گو ٹو اے پراپرٹی ڈیلر. اونر بھی گھر کا اس کے پاس آ کے اس کو بتا جاتا ہے کہ جی میرا یہ گھر ہے, اتنے کمرے ہیں, فلانی جگہ پہ یہ لوکیشن ہے اور اتنے کا میں نے بیچنا ہے. اب میں ایز اے کسٹمر, میں نے پرچیزر ہوں, میں نے پرچیز کرنا ہے, میں بھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلا جاتا ہوں, اس کو کہتا ہوں بھائی مجھے کوئی گھر دکھا دو, اتنے کمرے چاہیے اور اتنے کا گھر چاہیے. وہ میچ کرتا ہے, اچھا یہاں پہ گھر ہے وہاں پہ گھر ہے. پھر وہ یہ کیا کرتا ہے کہ مجھے گھر لے کے جائے گا, گھر دکھائے گا, بڑے مسالے لگا کے بتائے گا یہ گھر بڑا اچھا ہے, اور کیونکہ اس کا انٹرسٹ تو سارا اپنے کمیشن سے, گھر بیچے گا تو کمیشن اسے ملے گا. تو بڑا زور لگاتا ہے کہ جی گھر بڑی اچھی لوکیشن میں ہے, آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا, مارکیٹ سے اچھی پرائس پہ گھر مل رہا ہے اور یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے. تو یہی کانسیپٹ مارٹگیج بروکرز کا بھی تھا, وہ بھی یہی کرتے تھے کہ آپ کو آفیسز بڑے اچھے اچھے انہوں نے بنائے تھے, بڑی اچھی اچھی آپ کو پریزنٹیشنز گھر کی دکھاتے تھے, فوٹوگرافس دکھاتے تھے, پھر گھروں کا وزٹ کراتے تھے, پھر ایک تو گھروں کی پبلسٹی بھی کرتے تھے اور کسٹمرز کو ٹریپ بھی کرتے تھے. پھر انہوں نے مارٹگیج بروکرز نے فردر کیا کیا, بینکس کے ساتھ ڈیلز کر لیں, ایگریمنٹس کر لیے. مارٹگیج بروکر کمپنیز بہت بڑی بڑی جب کمپنیز بن گئی تو انہوں نے بینکس کے ساتھ لیزون بنا لیا. انہوں نے کہا کہ جی اب کسٹمر کو ڈائریکٹلی بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے,
کسٹمر کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ میں کسٹمر ہوں, مجھے گھر انہوں نے دکھایا, مجھے کوئی گھر پسند آ گیا, وہ کہتے تھے کہ بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارا لون بینک سے اپروو کرا دیں گے. اب وہ کیا کرتے تھے, اس کا لون کا بینک کا سارا پروسیس خود کرتے تھے. پھر کسٹمر کو کے لیے کیا کرتے تھے, پھر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز بن گئیں جو کہ کمپنیز کی کریڈٹ ریٹنگز, بینکس کی کریڈٹ ریٹنگز کرتی تھیں, اور اسی طرح کسٹمرز کی کریڈٹ ریٹنگز بھی ہوتی تھیں. اب کسٹمر جیسے فائکو ایک تھی, فائکو سکورز ہیں, فائکو سکور جو ہے وہ ہر کسٹمر کا اپنا ایک وہ ایویلیوشن کراتے تھے, اس کی ریٹنگ کراتے تھے. اس کا جو فائکو سکور آتا تھا, اگر وہ ود ان دا رینج ہوتا تھا, ٹھیک لمٹ میں ہوتا تھا, تو وہ بینک کراتا تھا, وہ سوری مارٹگیج بروکر کراتا تھا, اور وہ بینک کو اپلیکیشن پروسیس کے ساتھ وہ بھیجتا تھا کہ جی کسٹمر کریڈٹ ریٹنگ بھی اچھی ہے, اس کو بینک لون دے دیں. بینکس بھی مارٹگیج بروکرز کو ٹرسٹ کرتے تھے. اس طرح سے سائیکل تھا. اب مارٹگیج جو بروکر ہے اس کا تو سارا انٹرسٹ بینک سے بھی وہ ہے, اپنی فی چارج کرنی ہے اس نے, کسٹمر سے بھی فی چارج کرنی ہے اس نے, پرچیزر سے بھی فی چارج کرنی ہے, اور سیلر سے بھی کرنی ہے اس نے, تینوں پارٹی سے فی چارج کرنی ہے. تو اس کا پورا زور وہ لگا لیتا تھا کہ کسی طرح یہ ڈیل ہو جائے اور گھر بیچ دوں, زیادہ سے زیادہ گھر بیکیں. ناؤ گھر اس نے بیچ دیا. اب کیا ہوا کہ مارٹگیج بروکرز آ گئے, ان کے تھرو گھر بیچنا شروع ہو گیا. پھر فردر فائنینشیل انوویشن جب ہوئی تو کیا ہوا کہ انہوں نے یوں کیا کہ کچھ ایسے کسٹمرز بھی تھے جنہوں نے جو گھر نہیں خرید سکتے تھے, پور تھے. اب میں ایک پور کسٹمر ہوں, میرے پاس پیسے نہیں, نہ میں پوری ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں دے سکتا, اور آئی ایم ناٹ شیور کہ میں آگے انسٹالمنٹس بھی دے سکوں گا نہیں, شاید میں کچھ انسٹالمنٹس دے دوں, باقی نہیں دے سکوں گا. تو مارٹگیج بروکر جو تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, ہم اس کا بھی بندوبست کر لیں گے, ہم تمہیں سب پرائم مارکیٹ کے اندر ہم تمہیں گھر لے دیتے ہیں. مارٹگیج, اب ہم نے پہلے تو فرسٹ جنریشن جو ہم نے مارٹگیج مارکیٹ کی بات کی, پھر ایک سیکنڈری مارکیٹ آ گئی جس میں سب پرائم مارکیٹ کہتے تھے. سب پرائم مارکیٹ میں یہ ہوتا تھا کہ اب میں ایک پور کسٹمر ہوں, میں ڈاؤن پیمنٹ بھی پوری نہیں دے سکتا, لیکن مجھے گھر بھی چاہیے. مارٹگیج بروکر مجھے گھر خرید دیتا تھا, بینک سے میرا لون اپروو کرا دیتا تھا. پھر کیا ہوا, بیچ میں ایک اور ایس پی وی اسپیشل پرپز وہیکلز بن گئے, کمپنیز بن گئی, جس طرح مارٹگیج بروکر ایک کمپنی بن گئی, اور انویسٹمنٹ بینکرز بیسکلی آ گئے. بیچ میں ایک انویسٹمنٹ بینکر آ گیا. اب انویسٹمنٹ بینکنگ کمپنیز آ کے وہ کیا کرتے تھے کہ انہیں بھی پتا ہوتا تھا کہ یہ کسٹمر ڈیفالٹ کر سکتا ہے, دیر از لائکلی چانس کہ ڈیفالٹ کر جائے گا, ہمیں پیسے واپس نہیں کرے گا. تو انویسٹمنٹ بینکر کیا کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ تو ٹھیک, اگر نہیں بھی کر سکا, سپوز نہیں کر سکتا ہم, لیکن اس کو ہم دے رہے ہیں گھر لون دے رہے ہیں, مارٹگیج دے رہے ہیں ایٹ اے ہائر انٹرسٹ ریٹ. نارمل مارٹگیج مارکیٹ میں جو اگر انٹرسٹ ریٹ 5% ہے تو ہم اس کو دے رہے ہیں 25% یا 20% انٹرسٹ ریٹ پہ دے رہے ہیں. تو کیا ہے, 20% انٹرسٹ ریٹ, ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ دے رہے ہیں. اگر اس نے دے دیے پیسے تو ٹھیک, نہیں دے گا تو گھر تو ایز اے کولیٹرل ہے ہی بینک کے پاس, بینک جو ہے وہ گھر آکشن کر دے گا اور پیسے واپس لے لے گا. ناؤ ایک اور بہت بڑی ایگزمپشن یہ تھی کہ کیونکہ پراپرٹی کی پرائسز بہت زیادہ طریقے سے بڑھنا شروع ہو گئے, مارٹگیج بروکرز نے ایک ہائپ ویسے کریٹ کر دیا, ہاؤسنگ ببل ایک بننا شروع ہو گیا, ہائپ کریٹ ہو گئی, بہت زیادہ گھر سیل پرچیز جب ہونا شروع ہوئے تو کیا ہوا کہ ہاؤسنگ پرائسز بڑھنا شروع ہو گئیں, اور بہت ریپڈلی بڑھ رہی تھی. تو انویسٹمنٹ بینکرز نے, ایس پی ویز نے بھی یہی ایزیوم کیا کہ کیونکہ پرائسز تو ہاؤسنگ کی ویسے بھی بڑھ رہی ہے, ان کیس وہ نہیں بھی دیتا تو ہم آکشن کر کے بھی تو ہمیں پروفٹ ہی ہوگا. ہم نے اگر ابھی گھر $1,00,000 کا خریدا ہے تو اگر 6 months میں اس نے پیسے نہیں دیے تو ہم وہ گھر اس سے لے کے آکشن کر دیں گے, 6 مہینے بعد بھی بیچیں گے تو $1,00,000 کا گھر $1,50,000 کا بک جائے گا, $50,000 پھر بھی ہمارا پروفٹ ہے. اور انہوں نے کیا کیا, پھر ایک اور انہوں نے کام کیا, انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ایزمپشن انہوں نے لی, پھر انہوں نے ایگزمپشن ایک اور لی کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم جو اس کو بینک نے جو لون دینا ہے, انویسٹمنٹ بینک نے, ہم خود لون دینے کی بجائے اس گھر کے اگینسٹ ایک سیکیورٹی ایشو کر دیتے ہیں.
ایک ہم ڈیٹ ایشو کر دیتے ہیں, سیکورٹی ایشو کر دیتے ہیں, انویسٹرز آ گئے, انویسٹرز نے انویسٹ کرنا شروع کر دی, اب 20% انٹرسٹ ہے. ہم نے جو اس غریب ہوم اونر سے چارج کرنا ہے جس کو ہم نے گھر بیچا 20% انٹرسٹ پہ, تو ہم نے 15% انٹرسٹ کے اوپر ہم نے یا 10% انٹرسٹ کے اوپر, نارمل مارکیٹ میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 3% ہے, 3% ہے, ہم نے 10% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر سیکیورٹیز ایشو کر دیں. لوگوں نے انویسٹمنٹ کی سیکیورٹیز خرید لیں, اب 10% ان کو وہ ہے انٹرسٹ مل رہا ہے, لوگ بھی خوش کہ اتنا ہائی ریٹ انٹرسٹ مل رہا ہے. تو ہم نے کہا جی سیکیورٹی ہم نے ایشو کر دیا, سیکیورٹی سے کے جو ایشو سے جو پیسے آئے اس سے ہم نے اس ہوم اونر کو گھر خرید دیا. اب ہم نے انشور اس سسٹم کو ایسے کیا کہ جو سیکیورٹی ایشو ہوئی ہے اٹ از بیکڈ مارگیج بیکڈ سیکیورٹی, اٹ از بیکڈ بائی مارگیج. ان کیس سیکیورٹی ہمیں واپس کرنی پڑتی ہے تو ہم اس گھر کو آکشن کر کے اس کو واپس کر دیں گے. پلس اس سارے سسٹم کو اور سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, انشورنس کمپنی سے اس سیکیورٹی کی انشورنس بھی کرا لی. پھر انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے اس کی کریڈٹ بھی ریٹنگ کرا لیا. بہت اچھے جو انویسٹمنٹ بینکس تھے انہوں نے اپنی ریٹنگز اچھی ریٹنگز کرا لیں. پھر اس کی انہوں نے 3-4 کیٹیگریز بھی بنا دی کہ جی ایک تو موسٹ لائکلی ہے کہ گھر کا وہ پیسے مارگیج واپس کر دے گا, ایک ہے جو 70% چانس ہے, ایک ہے جو 40%, ایک ہے جو پتہ ہی ہے کہ نہیں کرے گا. اور جو ان کو تھا کہ کیونکہ اس کی اگینسٹ سیکیورٹی ایشو کیا ہوا تھا, اب وہ جو سیکیورٹی ڈرٹی سیکیورٹیز تھیں وہ انہوں نے کہا کیونکہ کوئی نہیں خریدے گا, کیونکہ وہ آلریڈی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے گا گھر, تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم خود ہی رکھ لیتے ہیں. اور اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ اور زیادہ انہوں نے 35% انٹرسٹ ریٹ اس پہ اناؤنس کر دیا. انہوں نے کہا اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ اگر گھر ان کیس اگر وہ کیونکہ کولیٹرائز ڈیٹ اپلیکیشن ہے تو وہ اگر گھر بک بھی گیا, گھر بکتا تو پیسے ہمارے پاس ہی آنے, اور گھروں کی پرائسز تو اتنی زیادہ بڑھ رہی, پھر بھی ہمیں فائدہ ہی ہونا ہے, انٹرسٹ بھی ہمیں ملے گا. تو یہ ایک انہوں نے نئی فائنینشیل انوویشن کر لی اس سسٹم کے اندر. اب جب اس طرح کی فائنینشیل انوویشن ہو گئی تو کیا ہوا کہ ایونچولی کیا ہوا, گھر بہت زیادہ سیل پرچیز, گھروں کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی. اور ایونچولی جب ہاؤسنگ ببل برسٹ ہوا تو کیا ہوا کہ پہلی دفعہ انہیں کب پتا چلا, جب کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے اپنی کریڈٹ ریٹنگ ریوائز کی, ایک دفعہ ریوائز کی, دوسری دفعہ ریوائز, تیسری دفعہ ریوائز کی, تو جو سیکیورٹیز تھیں جو کہ ایکسلنٹ یا سب سے اچھی سیکیورٹیز تھیں, جب وہ سب سے اچھی سے ریوائز ہو کے گڈ سے سیٹسفیکٹری سے نیچے آ گئی, ان کی آ گئی, تو کریڈٹ ریٹنگ جب ان کی کم ہوگی تو جو ان کے کسٹمرز جنہوں نے سیکیورٹیز میں انویسٹرز تھے انہوں نے واپس کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے واپس دیں. اب آلریڈی ہاؤسنگ انڈسٹری جو مارگیج انڈسٹری تھی وہ ڈیفالٹ کرنی شروع ہوگی, کیونکہ آلریڈی وہ تو ڈرٹی انویسٹمنٹس تھیں, وہاں تو پتہ تھا وہ دے تو سکتے نہیں ہم سب پرائم مارکیٹ کے اندر. وہ جب ایک آلریڈی پتہ ہے کہ کسٹمر جس کو آپ گھر خرید کے دے رہے ہیں وہ پیسے تو دے نہیں سکتا اتنی, تو اس کے بعد نہ جاب ہے نہ کچھ اور, تو وہ کیسے دے گا پیسے. اب انہوں نے کیا کیا کہ پھر ان سے گھر لے کے انہوں نے آکشن کرنا شروع کر دیا. ایک دم اتنی انویسٹمنٹس وہ سیکیورٹیز واپس آنا شروع ہوئیں, اور گھر جب آکشن ہونے شروع ہوئے, ہاؤسنگ ببل برسٹ ہو گیا, تو گھروں کی پرائسز ایک دم نیچے آ گئیں. جو گھر پہلے $2 لاکھ کا گھر تھا وہ $30,000 $40,000 پہ اس کی پرائس آ گئی. جب اتنا ایک دم پرائس اتنی نیچے آ گئی تو وہ تو ان کی جتنے انہوں نے $1.5 لاکھ کا گھر خریدا ہوا یہ $1 لاکھ کا, وہ تو 70,000 اور لاس میں چلا گیا, نہ انٹرسٹ ملا. انشورنس کمپنی بیک آف کر گئی. انشورنس کمپنیز نے کہا کہ ہم تو اتنا بڑا ہیوج لاس پے ہی نہیں کر سکتے. تو کیا ہوا, ایونچولی جو انویسٹمنٹ بینکرز تھے اور جو کنزیومر بینکس تھے وہ سارے کے سارے, کیونکہ وہ سیکیورٹیز انہوں نے پرچیز کی ہوئی تھیں, کچھ ڈرٹی سیکیورٹیز تھیں, وہ سب کے سب کولیپس کرنا شروع ہو گیا, اور فائنینشیل سسٹم سڈنلی کولیپس کرنا شروع ہو گیا اور کرائسس میں آ گیا. دس از واٹ a سب پرائم مارگیج کرائسس واز, جسے ہم بینکنگ کرائسس اور 2007 اور 2008 بھی کہتے ہیں. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی سب سے بڑا جو بیسل 2 بھی ابھی ہم دیکھیں گے, بیسل 2 کی یہاں بات کرنی ضروری اس لیے ہے کیونکہ بیسل 2 وہ ایکارڈ تھا جس کے اندر آلریڈی ریگولیشن یہ مینشن تھی منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ کی. منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ کی
ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ بینکس کے لیے لازمی تھا کہ وہ ایک سرٹن پرسنٹیج اپنے پاس کیش یا لیکوڈیٹی ہولڈ کریں اور باقی جو ہے وہ لون دے سکتے ہیں، جس کو انہوں نے فالو نہیں کیا. سینٹرل بینکس جو تھے، ہم اگر امریکہ کی ایگزامپل لیتے ہیں، فیڈرل ریزرو بینک کو بار بار بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس جو ہے سوئٹزرلینڈ کا، انہوں نے بار بار اسے کہا کہ یہ آپ ریگولیشن کو اسٹرکٹ کریں، ان کو ریگولیٹ کرائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ فائنینشیل انوویشن اتنی ہو گئی ہے، سی ڈی اوز، کولیٹرائز ڈیٹ آبلیگیشنز، مارگیج بیک سیکورٹیز، اور یہ اتنی نئی نئی چیزیں، ایس پی ویز، ایس آئی ویز آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ ہمیں اتنی زیادہ چیزیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بیسل 2 پراپرلی امپلیمنٹ ہوا ہوتا اور اس پہ عمل کرایا جاتا، ریگولیشن اسٹرکٹ ہوتی، تو بینکنگ کرائسس اکر ہی نہ ہوتا. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کیونکہ یہ بیسل 2 کی وجہ سے یہ بینکنگ کرائسس زیادہ انہینس ہوا. سو ناؤ کوئکلی گو تھرو دا سلائڈز ایز ویل. فائیکو اسکور کی ہم نے آلریڈی بات کی. کریڈٹ وردینس جو ہے وہ کمپنیز ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کے کریڈٹ وردینس چیک کرتی ہیں. likelihood that the person will pay his debt، اور کریڈٹ وردینس کیا ہے کہ میں اگر لون لیتا ہوں تو میں لون پے بھی کر سکتا ہوں یا نہیں، میری اپنی اوقات کیا ہے. ایولیوشن آف ہوم مورگیج 30s میں کیا ہوتا تھا، آپ نے بینک کے پاس جاتے تھے، پرنسپل پلس انٹرسٹ کے اوپر لانگ ٹرم لون مل جاتا تھا. پھر نیا ماڈل جو آیا، نیا ماڈل جیسے میں نے ایکسپلین کیا، جس کے اندر پھر بیچ میں انویسٹمنٹ بینکس آ گئے اور وہ اسپیشل پرپز وہیکلز جنہیں ایس پی ویز یا اسپیشل انویسٹمنٹ ایس آئی ویز انویسٹمنٹ وہیکلز آ گئے، جو فینی مے اور فریڈی میک آ گئے. تو یہ کمپنیز آ گئیں جنہوں نے کہ یہ اس کو جو تھا سب پرائم مارگیج کو پروموٹ کیا، انویسٹمنٹس کی، اور یہ وہ کمپنیز تھیں جو مینیج کر رہی تھیں سب پرائم مارگیج کو، اور ان کی وجہ سے بیسکلی بینکنگ کرائسس سٹارٹ ہوا تھا. یہ سارا اسی کا میپ ہے جو میں نے بھی بات ساری ایکسپلین کی. ایڈوانٹیجز کیا تھے؟ مور لیکوڈیٹی ان دا مارکیٹ تھی، آ گئی، زیادہ زیادہ لوگوں نے انویسٹمنٹ، کیونکہ اتنے ہائر انٹرسٹ ریٹس تھے، لوگوں نے زیادہ زیادہ انویسٹ کرنا شروع کیا، رسک اسپریڈ آؤٹ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے ڈائیورسفیکیشن اتنی کر لی تو رسک اسپریڈ آؤٹ ہو گیا. لانگ ٹرم فنڈنگ جو تھی وہ ہو گئی، اور ایم بی ایس مارگیج بیک سیکورٹیز، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اس میں ہمارا کریڈٹ ایکسپوجر رسک جو وہ اور کم ہو گیا، کیونکہ مارگیج بیکڈ ہے. اگر ان کے سیکورٹی ہماری وہ ڈیفالٹ بھی کرتی ہے تو ہم گھر بیچیں گے اور اس سے زیادہ پیسوں میں گھر بیچ کے ہم پیسے دے دیں گے اور ہمیں اب خود میں پھر بھی پروفٹ ہوگا. سو یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ بینکنگ کرائسس ہوا. پھر جو اس میں سب سے جو بڑے بڑے پلیئرس تھے امریکن جو یو ایس ایم مارکیٹ کے اندر، جنہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں اس سارے سب پرائم مارگیج کرائسس کو انہوں نے انہینس کیا، جو اس میس کے اندر بگ پلیئر جو کھیل رہے تھے اس ساری لیکوڈیٹی کے ساتھ، وہ ویلز فراگو تھے، لہمن بردرز ایک بہت بڑا بینک تھا، بیئر اسٹرنز، جے پی مارگن، گولڈمن ساش، بینک آف امریکہ. ناؤ بگ ایگزامپشنز جو میں نے جس طرح پہلے بھی ایکسپلین کی کہ مارکیٹ اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ سینٹرل بینک نے کہا کہ لوئرنگ لینڈنگ سٹینڈرڈز اگر ہم کم بھی کر دیں، لو کنڈیشنز پہ بھی لینڈ کر دیں، تو بھی ہمیں اتنا بڑا کریڈٹ رسک نہیں میں فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ فائنینشیل انوویشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے کہا کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پہ انہوں نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا. یہ بہت بڑی اسمپشن لی انہوں نے بینکنگ انڈسٹری نے، کہ انہوں نے کہا جی ہمیں خود تو کسی بھی انڈیویجول یا انویسٹر کی کریڈٹ ریٹنگ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو ہے وہ کر کے دے رہی ہے تو بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے اور کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اسی طرح انویسٹرز تھے، انویسٹرز نے دیکھا کہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے جو مارگیج کمپنیز ہیں ان کی، انویسٹمنٹ بینکس ہیں ان کی ریٹنگ دیکھی کہ جی ٹرپل اے ریٹنگ ہے، ٹرپل اے کا مطلب کہ موسٹ ساؤنڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو کبھی بھی انویسٹمنٹ ہماری ڈیفالٹ ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے انہوں نے زیادہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی. پھر انہوں نے ایک اور ایگزامپشن یہ لی کہ انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے اپنا ڈائیورسفیکیشن بہت زیادہ کر لی، ہم نے سلائس اینڈ ڈائس کر کے اس کو جو پور مارگیجز جو تھیں سب پرائم مارکیٹ کے اندر، انہوں نے کہا ہم نے اس کو کیٹیگرائز کر لیا ہے. ایک مارگیجز وہ ہیں جو موسٹ لائکلی ہیں کہ ہمیں مل جائیں گی، وہ ڈیفالٹ نہیں کریں گی. ایک وہ ہیں جو کہ جس میں
30% چانس ہے, 25% چانس ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے گی, ایک وہ ہے جس میں 50% چانس ہے, ایک وہ ہیں جو کہ آلریڈی نون ہے. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے بھی ہمارا کریڈٹ رسک جو ہے وہ کم ہو گیا اور ہمارا جو یہ فائنینشیل سسٹم یہ زیادہ اسٹیبلٹی اس میں آ گئی. ہاؤسنگ پرائسز کی انہوں نے بہت بڑی زمشن لی کہ یہ تو ہمیشہ پرائسز گھروں کی بڑھتی رہنی, کبھی کم نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر انہوں نے لونز بہت زیادہ ایشو کرتے رہے, بگر اماؤنٹس ایشو ہوتی رہیں, پھر ہاؤس ہولڈ انکم اس حساب سے بڑھی نہ, اور جب سب پرائم مارگیج اونرز تھے وہ ڈیفالٹ کرنے شروع ہو گئے, تو کیا ہوا کہ گڈ ڈیز جو تھے دیٹ اسٹارٹیڈ ٹو ٹرن بیڈ ان مڈ 2006 کے بعد سے یہ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد جب بینکس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دے کم انٹو اے نان کمفرٹیبل پوزیشن, تو انہوں نے بینکس نے لون دینے بند کر دیے. جب بینکس نے لون دینے بند کر دیے تو مارکیٹ کے اندر وہ جو تھا مانیٹری جو سرکولیشن تھی وہ بند ہو گئی اس سے. تو اور ایونچولی کیا ہوا کہ ڈیفالٹس ہونے شروع ہوئے, پھر ڈیفالٹس ہونے شروع ہوئے, اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو تھی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی انہوں نے اپنی کریڈٹ ریٹنگز بار ریوائز کرنی شروع کی, اس سے اور ڈیفالٹس ہونے شروع ہوئے, اور ڈیفالٹس ہوتے رہے, اور ایم بی ایس سی ڈی او مارکیٹ جو تھی وہ بالکل ہی شیکن اپ ہو گئی. انویسٹرز نے ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی ڈیریویٹیوز اور پینک سٹارٹ ہو گیا مارکیٹ کے اندر, اور لوگوں نے لوگ اس وقت انویسٹرز بھی اور بینکس بھی ڈیسپریٹ ہو گیا کہ ہم کسی طرح اس مارکیٹ سے ہی سب کچھ بیچ کے نکل آئیں, کسی طرح سیکیورٹیز اپنی ریکور کر لیں. لیکن بائی دا ٹائم جو تھا ایکچولی کرائسس بہت بڑا سٹارٹ ہو گیا تھا, لائک اے سونامی, وال اسٹریٹ کا سونامی بھی اسے کہتے ہیں, اور اینڈ اٹ ہیڈ ایکچولی گون بیانڈ کنٹرول. اس وقت پھر کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا. تو کہ فیڈرل ریزرو نے جمپڈ ان اور اس میس کو سارا کلیئر کرنے کی بڑی کوشش کی. فیڈرل گورنمنٹ آف یو ایس اے نے بہت زیادہ پیسے جو فنڈنگز کی اور بینکس کو بچانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی بہت بڑی بڑی کارپوریشنز بند ہو گئیں, اور ایونچولی یہ جو بینکنگ کرائسس تھا اٹ وینٹ آؤٹ آف دا ٹیریٹریز اور اٹ وینٹ ٹو دا گلوبل لیول, کیونکہ انویسٹرز جو تھے صرف امریکن انویسٹرز نہیں تھے, جس میں اراؤنڈ دا ورلڈ سے لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی سب پرائم مارگیج مارکیٹ کے اندر. اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان اور یہ ہوا کہ لوگوں کا فیتھ ختم ہو گیا. جب فیتھ ختم ہو گیا, بینک پہ یقین ختم ہو گیا, تو میں ڈپازیٹر ہوں, میں کیوں اپنے پیسے بینک کے پاس رکھوں گا, مجھے تو یقین نہیں رہا بینک پہ کہ بینک مجھے پیسے واپس بھی کرے گا, بینک تو ڈیفالٹ ہو جائے گا, میرے پیسے بھی ویسٹ ہو جائیں گے. جب لوگوں نے ڈپازٹس ہی کرنے بند کر دیے تو بینکنگ انڈسٹری کا تو پرائم فوکس ہی ڈپازٹس ہے. وہ ڈپازٹ ہوں گے تو وہ لینڈنگ کر سکے گا, تو اس کا ارننگ سائیکل چلے گا. اب ڈپازٹس ہی نہیں ہوں گے تو وہ لینڈنگ کہاں سے کرے گا, تو بینکس کریش کرنا شروع ہو گئے. اور the effect is magnified by the higher debt levels maintained by individuals and corporations, sometimes called financial leverage. اور بینکس اور فائنینشیل کارپوریشنز جو تھیں, یہ میگنیچیوڈ اس کرائسس کا اس وجہ سے بھی اتنا زیادہ بڑھ گیا کیونکہ انہوں نے اپنے پاس کیش ریزروز تو رکھے ہوئے نہیں تھے, وہ سارے کے سارے انہوں نے فائنینشیل لیوریج میں رسک اور زیادہ لے کے انہوں نے سارے کے سارے تو انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں, ڈیٹ لیولز بہت ہائی تھے. پھر کیا ہوا 2003 میں, جیسے پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا, بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس نے بہت دفعہ وارن کیا, 3 میں وارن کیا, 5 میں بھی وارن کیا کہ یو ایس فیڈرل ریزرو کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی ریگولیشنز کو انکریز کرے. فائنینشیل انوویشن کی وجہ سے سسٹم چینج ہو گیا ہے, لیکن اس کو ایک بینیفیشل وے میں یوز کیا جائے, رادر دین کہ آپ بینکس کو کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ بینکس جیسے بھی چاہے ان کو سپروائز کرے تاکہ بینکس کرائسس کی طرف نہ جائیں. لیکن اس وقت فیڈرل ریزرو کا یہی خیال تھا کہ بینکس جو ہیں دے آر سیف اینڈ ساؤنڈ اینڈ سیکیور, سسٹم از سو ایڈوانسڈ کہ اس کو اس طرح کے کوئی خطرات نہیں ہیں. ناؤ ٹائپس آف ریگولیشنز کی ہم بات کرتے ہیں کہ ریگولیشنز کی جرنل ریگولیٹری پروویژنز کیا ہوتی ہیں.
اس طرح تو بہت ساری ٹائپس ہیں ریگولیشنس کی, لیکن جرنل ٹائپس کون کون سی ہیں اس کو ہم دیکھ لیں. ریسٹرکشن آن برانچنگ اینڈ نیو انٹری, یہ ایک ریگولیشن ہے جو کہ سینٹرل بینک لگا سکتا ہے. نیو انٹری پہ اور نئی برانچز کھولنے کے اوپر اس کی لائسنس اور اس کی اجازت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک دیتا ہے یا سینٹرل بینک دیتا ہے. پرائسنگ پہ انٹرسٹ ریٹ کنٹرول, ادر پرائسز, فیس جتنی بینکس چارج کرتا ہے ان سب کو کنٹرول جو ہے سینٹرل بینک کرتا ہے. لائن آف بزنس اینڈ ریگولیشن, اونرشپس, لنکیجز امنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, یہ ساری کے ساری آپ کا لائن آف بزنس یہ آپ کو اپروو کرتے ہیں سینٹرل بینک کرتا ہے. پھر پورٹ فولیو آف ایسیٹس کہ آپ کون کون سے اپنے ایسیٹس اپنے پورٹ فولیو میں رکھ سکتے ہیں, کون سے نہیں رکھ سکتے ہیں, ان سب چیزوں کو مانیٹر بھی سینٹرل بینک کرتا ہے. کون سی سیکورٹیز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور کون سی میں نہیں کر سکتے. پھر کمپلسری ڈپازٹ انشورنس جو ہے وہ آپ مینڈیٹری کر دی گئی کہ جو بھی میں کسٹمر ہوں, میں نے بینک کے پاس پیسے رکھوائے ہیں تو بینک کی ذمہ داری ہے کہ میرے پیسوں کی انشورنس کرائے تاکہ ان کیس بینک ڈیفالٹ بھی کرے تو مجھے کسٹمر کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, مجھے میرے پیسے واپس مل سکیں. پھر کیپٹل ایڈیکیسی ریکوائرمنٹس بینکس نے فکس کر دیں, سینٹرل بینکس نے آل بینکنگ انسٹیٹیوشنس کے لیے. پھر ریزرو ایک ریکوائرمنٹ, ایک کیپٹل ایڈیکیسی ہے, ایک ریزرو ہے. کیپٹل ایڈیکیسی ہوتی ہے کہ بینک کو ایک ریشو دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے کیپٹل کا اتنے پرسنٹ اپنے پاس آپ نے ریزرو میں رکھنا ہے اور اتنے پرسنٹ جو ہے آپ لون دے سکتے ہیں. ریزرو ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بینک کا جو ٹوٹل کیپٹل ہے اس کا کتنا پرسنٹ آپ نے سینٹرل بینک کے پاس رکھوانا ہے تاکہ ان کیس آف فائنینشیل ڈسٹریس آپ کو وہ سینٹرل بینک وہ پیسے واپس کر سکے اور آپ اپنے سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس انشور کر سکیں. اس کے بعد ایک اور جو سینٹرل بینک کی ریگولیشن جو بڑی امپورٹنٹ ریگولیشن وہ یوز کرتا ہے وہ ہے ڈائریکشن آف کریڈٹ ٹو فیورڈ سیکٹر. جس سیکٹر کو پروموٹ کرنا اس سیکٹر میں زیادہ کریڈٹ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. ان این ایونٹ آف ڈیفیکلٹی, یہ بھی اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتا ہے کہ یہ سینٹرل بینک کے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے آخری اگر کوئی بینک آپ کو پیسے نہیں دیتا تو آپ اسٹیٹ بینک سے لون لے سکتے ہیں. پھر اسپیشل رولز ریکوائرنگ مرجرز اینڈ ایکوزیشنز آف ون بینک ٹو اندر, ان سب چیزوں کا بھی مانیٹر جو ہے ریگولیٹ جو ہے وہ سینٹرل بینک کرتا ہے. پھر ادر رولز افیکٹنگ کوآپریشن ود ان دا بینکنگ سیکٹر ود ریسپیکٹ ٹو پیمنٹ سسٹمس. پیمنٹ سسٹم جس طرح ہم نے اسٹیٹ بینک کی بھی ایک ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بینکنگ جو اس کی سبسیڈری ہے بینکنگ کارپوریشن ہے وہ بھی پیمنٹس کو ریگولیٹ کرتی ہے ود ان پاکستان تمام بینکس کے درمیان, انٹر بینک پیمنٹس اور بٹوین دا سینٹرل بینک, بٹوین دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سو now we have come to the other types of regulation. پھر ہم نے یہ دیکھی تھی, اس میں ہم نے پرائیویسی ریگولیشن دیکھی تھی جس میں ہم نے بات کی تھی کہ پرائیویسی ریگولیشن میں کہ بینکس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسٹمر کو بتائیں ان کی اپنی پرائیویسی پالیسی کیا ہے, کون سی انفارمیشن بینک شیئر کر سکتا ہے, کون سی انفارمیشن بینک شیئر نہیں کر سکتا, اور وہ پہلے کسٹمر کو پتہ ہونی چاہیے. پھر اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ اینٹی ٹیررزم, یہ ایک اور بینک کے اوپر سینٹرل بینکس نے تمام سینٹرل بینکس نے ایک ریگولیشن لگا دی کہ جو بینکس ہیں ان کے لیے لازمی ہیں کہ جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں وچ آر کنٹرولنگ اینٹی ٹیررزم اور پولیس ہو گئی اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی, ان کے ساتھ وہ اپنی انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. کمیونٹی ری انویسٹمنٹ ریگولیشن بھی اکثر بینکس لگاتے ہیں کہ جس طرح راولپنڈی میں جس بینک کی برانچ ہے وہ اسی برانچ کے اسی ایریے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لون دے تاکہ اسی ایریے کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس برانچ کے پیسے استعمال ہوں. پھر ڈپازٹ اکاؤنٹ پہ بہت ساری ریگولیشنز لگتی ہیں, اس کے انشورنس کی ریگولیشن جیسے ہم نے پہلے بات کی, کنزیومر پروٹیکشن کی ریگولیشن ہے کہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کیا جائے. پھر وڈرال لمٹس اور ریزرو ریکوائرمنٹ کے وڈرال لمٹس اور ریزرو ریکوائرمنٹس پہ جو ہے سینٹرل بینک ریگولیشنز لگاتا ہے. انٹرسٹ آن ڈیمانڈ ڈپازٹس کے اوپر اس کی ریگولیشنز ہیں. لینڈنگ ریگولیشنز پھر الگ ہیں. لینڈنگ ریگولیشن میں کنزیومر پروٹیکشن ریگولیشنز ہیں, ڈیٹ کلیکشن کی رولز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں.
پھر کریڈٹ کارڈز کا پروسیجر ہے, اس کا رولز ہے, ریگولیشنز ہیں, اس کی لینڈنگ لمٹس ہیں, اس پہ بھی ریگولیشن ہے, اسٹیٹ بینک کی, سینٹرل بینکس کی تمام کی ریگولیشنز ہوتی ہیں. پھر سینٹرل بینک کی ادر ریگولیشنز بھی ہوتی ہیں جس میں کہ ادر ٹائپس میں اور ریگولیشنز میں آ جاتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز اور بینکنگ آورز, اور جس کے اندر ادرز میں یہ بھی آتا ہے کہ سیٹرڈے کو بینکنگ آپریشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, لیوز اور بینکنگ ہالیڈیز, یہ ان سب چیزوں کو بھی سینٹرل بینک جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے. پھر ریگولیشن آف بینک ایفیلیٹس اینڈ ہولڈنگ کمپنیز, جو ان کے بینک کی جو ایفیلیٹڈ کمپنیز ہیں اور ہولڈنگ کمپنیز ہیں, سبسڈریز ہیں, ان کو بھی سینٹرل بینک ہی ریگولیٹ کرتا ہے. ناؤ سیکشن 2, ریگولیٹنگ بینک کیپٹل ایڈیکویسی, پہلا اس کا ٹاپک تھا. کیپٹل ایڈیکویسی جیسے کہ میں نے ابھی ایکسپلین کیا, ریگولیٹری کیپٹل بھی اسے کہتے ہیں, از اماؤنٹ آف کیپٹل a bank or other financial institution has to hold as required by the financial regulator. میں ڈپازیٹر ہوں, میں نے 10 لاکھ بینک میں جمع کرایا اور بینک نے 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ اپنے پاس ریزرو میں رکھے گا, 8 لاکھ لون دے سکتا ہے, 10 لاکھ کا 10 لاکھ لون نہیں دے سکتا. یہ ایک ریکوائرمنٹ کیپٹل ایڈیکویسی کی سینٹرل بینک نے تمام بینکس پہ لگائی ہوئی کہ اتنی آپ ریشو سے آپ لون دے سکتے ہیں, اور اتنا آپ کا ٹوٹل کیپٹل ہوگا تو آپ اتنا لون دے سکتے ہیں, اور اتنی آپ نے اپنے ریزرو میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایک ریزرو ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے جو کہ آپ نے اپنا ریزرو سینٹرل بینک کے پاس بھی رکھنا ہوتا ہے. This is usually expressed as a capital adequacy ratio of equity that must be held as a percentage of risk-weighted assets. Risk-weighted assets. Risk-weighted assets کیا ہیں؟ Risk-weighted assets وہ ہوتے ہیں جو کہ assets ہیں, بینک نے لون دیا, جو لون دیا وہ بینک کا ایسٹ ہے, بینک نے وہاں سے ارن کرنا اس ایسٹ پہ, اور اس کے ساتھ رسک فیکٹر بھی اٹیچڈ ہے, انٹرسٹ بھی ارن کرنا ہے, تو دوز آر کالڈ رسک ویٹڈ ایسٹس. تو آپ اپنے رسک ویٹڈ ایسٹس کا کتنا آپ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ نے ریزرو میں رکھنا ہے, کتنا پرسنٹیج ریزرو میں رکھنا ہے. دس از واٹ اے کیپٹل ایڈیکویسی ریشو از, کہ اگر رسک ویٹڈ ایسٹس اگر میں نے بتایا کہ 10 ملین کے ہیں تو 10 ملین کے آپ نے 5% آپ نے اپنے ریزرو میں رکھنا, تو آپ 10 ملین دے سکتے ہیں. Now these requirements are put into place to ensure that these institutions do not take on excess leverage and become insolvent, کہ بہت زیادہ لون دے دیں اور اس کے بعد انسالوینٹ ہو جائیں. اچھا, کیپٹل requirements govern the ratio of equity to debt record on the right side of the firm's balance sheet. They should not be confused with reserve requirements. میں نے ابھی ایکسپلین کیا کیپٹل ایڈیکویسی اور ریزرو. ریزرو ہوتی ہے جو کہ آپ نے سینٹرل بینک میں اپنے بینک نے ایک پیسے جمع کرائے ہوتے ہیں, وہاں پہ اپنا ریزرو رکھا ہوتا ہے. کیپٹل ایڈیکویسی وہ ہوتی ہے جو آپ کے رسک ویٹڈ ایسٹس ہیں, جو آپ نے لون دیے ہوئے ہیں, آپ کے ایسٹس ہیں, ان کا کتنا پرسنٹیج آپ نے اپنے پاس والٹ کے اندر ریزرو میں رکھنا. جیسے میں نے اگزامپل دی, 10 لاکھ روپے میں کسٹمر ہوں, میں نے جمع کرایا, آپ نے 8 لاکھ لون دینا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس بینک کے پاس ٹوٹل ایکوٹی, بینک کے پاس ٹوٹل جو پیسے ہیں وہ کتنے ڈپازٹس ہیں 10 لاکھ کے. 10 لاکھ میں سے آپ نے 8 لاکھ یا 10 لاکھ ہی اگر آپ نے لون دینا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ نے 10 لاکھ کے اگینسٹ کتنے پیسے آپ کے پاس ریزرو میں رکھنے اور کتنے پیسے آپ دے سکتے ہیں. دس از واٹ اے کیپٹل ایڈیکویسی ریشو از. ناؤ ریگولیشنز کی ہم دوبارہ پہ بات کرتے ہیں. کی پارٹ آف بینک ریگولیشن از ٹو میک شیور دیٹ فرمز آپریٹنگ ان دا انڈسٹری آر پروڈنٹلی مینجڈ. ہم ریگولیشن کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ یہ انشور کیا جائے کہ جو فرمز جو ہیں, بینکس جو ہیں آپریٹ کر رہے ہیں, دے آر پروڈنٹلی, وہ اپنا رسک کو پراپرلی کلیئرلی مینج کر رہے ہیں اور ریزن وائز وہ مینج کر رہے ہیں. دا ایم از ٹو پروٹیکٹ دا فرمز دیم سیلوز, دیئر کسٹمر اینڈ دا اکانومی. ریگولیشن کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بینکس کو سیو کیا جائے, اکانومی کو اور کسٹمرز کو کی پروٹیکشن کی جائے. By establishing rules to make sure that these institutions hold enough capital to ensure continuation of a safe and efficient market and able to withstand any foreseeable problem, اور وہ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں. The main international efforts to establish rules around capital requirements has been
دا بیسل اکارڈز, بیسل کمیٹی ہے جس نے بیسل اکارڈز بنائے تھے. اس میں یہی ایک سب سے بڑی ایفرٹ آج تک دنیا میں ہوئی ہے اور بینکنگ لاز کے اندر. اور پہلے بیسل 1 تھا, پھر بیسل 2 آیا, پھر بیسل اس وقت 3 کرنٹلی چل رہا ہے. دس سیٹس اے فریم ورک آن ہاؤ بینکس اینڈ ڈپازٹ انسٹیٹیوشنز مسٹ کیلکولیٹ دیئر کیپٹل. یہ اس کا سارا سٹریس تھا. اس کا مین فریم ورک اور سٹریس جو ہے بیسل 1 میں انہوں نے یہی کہا کہ جی بینکس شوڈ ڈپازٹری انسٹیٹیوشن شوڈ کیلکولیٹ دیئر کیپٹل ریکوائرمنٹس, کہ وہ کتنا اپنا کیپٹل جو ہے اس کو کتنا کیپٹل اپنا کیپٹل ایڈیکیسی جو ہے کتنا کیپٹل اپنے پاس رکھیں اور کتنا کیپٹل وہ لون دیں, ایسٹس لون دیں. 1988 the committee decided to introduce a capital measurement system. This framework has been replaced by significantly Basel 2 نے پہلے سے replace کیا, اب اس کے بعد Basel 3 2012 میں introduce ہو گیا. Another term commonly used in the context of frameworks is economic capital, which can be thought of as a capital level bank shareholders would choose in the absence of capital regulations. جو بیسل 1 کے اندر جو ہم نے بات کی کیپٹل ایڈیکیسی کی, اسے ہم اکنامک کیپٹل بھی کہتے ہیں. اگر کیپٹل ریگولیشن کوئی نہ ہو تو اس کی جگہ کیپٹل لیول بینک کتنا مینٹین کرے گا اسے ہم اکنامک کیپٹل بھی کہتے ہیں. وہی تھیم ہے, فریم ورک ہے بیسل 1 ایکارڈ کا. Capital ratio is the percentage of bank's capital to its asset weighted risk, جیسا کہ پہلے میں نے explain کیا. Weights are defined by risk sensitivity ratios whose calculation is dictated under the relevant accord in the Basel 1. Basel 2 requires that the total ratio must be no lower than 8%. Basel 2 میں پھر انہوں نے specify کر دیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کیپٹل جو ہے وہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو آپ کا جو رسک ویٹڈ ایسٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے. پھر جب بیسل 2 آیا تو اس میں انہوں نے کہا جی منیمم 8% سے کم نہیں ہونے چاہیے. آپ کے پاس کیپٹل آپ کے ریزرو میں 8% منیمم ہونے چاہیے, جتنا آپ نے لون دیا ہوا ہے اس کا 8%. Each national regulator normally has a very slightly different way of calculating bank capital designed to meet the common requirement within their individual national legal framework. پہلے تو جب بیسل 1 آیا تھا اس وقت انہوں نے کیپٹل ریکوائرمنٹ کے لیے صرف یہ اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جی کیپٹل ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اور ہر کنٹری اپنے حساب سے اپنے ڈائنامکس کے حساب سے اسے کیلکولیٹ کرے. ابھی بھی جو ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر کنٹری اپنی کیپٹل ریکوائرمنٹ جو ہے اپنے کنٹری رسک اس کے ڈائنامکس کے حساب سے کیلکولیٹ کرتی ہے. لیکن بیسل 2 میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ منیمم 8%, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے, 8% زیادہ ہی ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اس بیسل 1 میں یہ انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ اپنی ایک ریکوائرمنٹ ضرور ہونی چاہیے. Most developed countries implement Basel 1, 2 and now 3 اور اس وقت stipulate their lending limits. Now ریگولیشن کرنے کا ایک اور اس کا جو امپورٹنٹ مقصد ہے that is 5 C's of credit worthiness کے لیے. سب سے پہلا تو کریکٹر, cash flow, collateral, condition and capital have been replaced by one single criterion. While the international standards of Basel capital were laid down in 1988, Basel 1, Basel 2 makes significant alterations to the interpretation, if not the calculation of capital requirements. Now, Basel 1 Accord کو quickly ہم دیکھ لیں. is the round of deliberations by central bankers from around the world. In 1988 میں یہ بنایا گیا تھا اور اس کو بیسل کمیٹی ایک بنائی گئی تھی اس وقت, جو کہ بیسل ایک جگہ ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہاں پہ بنائی گئی تھی. اور اس میں انہوں نے منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس بینکس کے لیے ڈیفائن کی تھی کہ ایک بینک کی منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. یہ بیسک تھیم ہے بیسل 1 ایکارڈ کی. This is also known as the 1988 Basel Accord and was enforced by law in the group of 10 countries. 10 countries نے 1992 میں سے پھر امپلیمنٹ کر لیا تھا. 1988 میں یہ میٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی, پہلی میٹنگ 1988 میں تھی. اب کیونکہ جو ہے بیسل 1 ایکارڈ جو آؤٹ موڈڈ ہو گیا ہے, پرانا ہو گیا ہے. The world has changed as financial conglomerates, financial innovation اینڈ رسک مینجمنٹ ہیز ڈیولپڈ. اب کیونکہ بہت ساری نئی فائنینشیل انوویشنز آ گئی ہیں, کنگلومریٹس بن گئے ہیں, رسک مینجمنٹ جو ہے بہت ڈفرینٹ قسم کی ہوگی جیسی کہ پہلے تھی. اینڈ کمپریہنسو سیٹ آف گائیڈ لائنز نون ایز بیسل 2. اس کے بعد پھر ایک بیسل 2 ایکارڈ بنایا گیا دوبارہ, جس کے اندر ایک کمپریہنسو گائیڈ لائنز اینڈ ریگولیشنز مینشن کی گئیں.
جو کہ پھر بہت سارے کنٹریز نے امپلیمنٹ کیا. بیسل 3 واز ڈیولپڈ ان رسپانس ٹو دا فائنینشیل کرائسس. بیسل 3 جو تھا وہ جب 2008 کا بینکنگ کرائسس ہوا تو امیڈیٹلی پھر بیسل کمیٹی دوبارہ بیٹھی اور اس نے دیکھا, اس کو اینالائز کیا کہ فائنینشیل کرائسس کیا تھا, کیسے ہوا, اور اس کی کیسے ہم اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں میٹیگیٹ کر سکتے ہیں فائنینشیل کرائسس کو. تو اس کے لیے انہوں نے پھر نیا سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ان بیسل 3. بیسل 1 کا فردر جو ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 1974 میں ہرسٹیگ بینک تھا جرمنی کا. وہ بینک 26 جون 1974 کو کیا ہوا کہ اس نے بہت ایک ہیوج ٹرانزیکشنز کرنی تھیں, اس کی ایگریمنٹ ہو گیا, ڈیل ہو گئی, اور اس نے ڈالرز ٹرانسفر کرنے تھے جرمنی سے نیو یارک کے بینک میں. لیکن ڈیورنگ دا پروسیس 26 جون کو انہوں نے ایگریمنٹ ہوا, اور اسی دن کیا ہوا, جو جرمنی کا ریگولیٹر بینک تھا اس نے یہ بینک بند کر دیا. پھر کیا ہوا, اب اس نے جرمن مارک سے ڈالرز میں وہاں ٹرانزیکشن کرنی تھی, اب وہ ٹرانزیکشن بیچ میں ختم ہو گئی, رک گئی. تو پھر ایک کمیٹی بنائی گئی اس میٹر کو سالو کرنے کے لیے. بیسل بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بنائی گئی کہ اب یہ جو کرائسس ہو گیا اس کا کیا کیا جائے. تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس کمیٹی نے پہلے تو یہ میٹر کو سالو کیا, پھر اس نے 1988 میں بیسل ایکارڈ کے نام سے ایک اس نے اپنی ریگولیٹری ایک فریم ورک بھی بنایا. اس ریگولیٹری فریم ورک کا فوکس کریڈٹ رسک اینڈ اپروپریٹنگ کریڈٹ رسک ویٹنگ آف ایسٹس تھا, جس میں انہوں نے جیسے کہ ہم نے پہلے ایکسپلین کیا یہاں پہ کہ صرف انہوں نے بات کی تھی بیسل 1 کے اندر منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس فار بینک کی. انہوں نے کہا کہ جی بینکس کے لیے منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. دیٹ از اٹ فار دس سیشن. نیکسٹ سیشن بھی ریویژن سیشن ہے, سیشن 15. اس میں ہم فردر بیسل 2 سے اسٹارٹ کریں گے کہ بیسل 2 کیا تھا, اور ہم اپنا اسٹیٹ بینک کا جو ریگولیٹری رول ہے اس کو ڈسکس کریں گے, اور ہم سیکشن 3 کو تک کمپلیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.